नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज कौमी सियासत से हट के, सियासत से तो ताल्लुक़ इसका है ही, लेकिन कौमी सियासत से हट के ज़रा मुख्तलिफ़ तरीके से माशरे को और इंतज़ामी ढांचे को देखने का दिन है। आज के इस प्रोग्राम में आपके नॉलेज में होगा कि एक दिन पहले, कुछ 24 घंटे पहले, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि पुलिस और जुडिशरी इस वक्त आवाम की नज़र में, सर्वे की नज़र में पाकिस्तान के सबसे करप्ट जो है डिपार्टमेंट समझे जाते हैं। हमने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के लोगों से भी, उनके जो नुमाइंदे हैं उनसे भी रब्ता करने की कोशिश की, ताहम कुछ ऐसा रद्दअमल हो रहा है, शायद ऐसी क्रिटिसिज्म हो रही है खुद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पे कि उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि वो हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकें। ताहम स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब जुल्फ़िकार चीमा साहब, जो कि फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हैं, मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो तशरीफ़ रखते हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे इसी प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकेंगे जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, फ़ोन लाइन के ऊपर, फॉर्मर जज हैं ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। और पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, कमेंटेटर, एडिटर जनाब रज़ा रूमी साहब, एक से ज़्यादा किताब के ऑथर हैं, वो भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एक वीडियो लिंक के ज़रिए। रज़ा रूमी साहब बज़ाते खुद सिविल सर्विसेज पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ रह चुका है। रज़ा रूमी ने सिविल सर्विसेज पाकिस्तान का एग्ज़ाम जो है CSS, उसको अपने साल में टॉप किया था, पाकिस्तान में नंबर 1 थे, लेकिन उन्होंने बाद में सर्विस छोड़ दी। डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप से उनका ताल्लुक़ है। सो वेरी वार्मली, बहुत लिखते हैं, बहुत किताबें लिखते हैं, इसका बहुत एनालिसिस करते हैं। और ये खाकसार जो यहाँ बैठा है सीट पे, ये भी सिविल सर्विसेज पाकिस्तान से इसका ताल्लुक़ रह चुका है। कोशिश हमारी ये होगी इसी प्रोग्राम में के एक हिस्से में हमें ज्वाइन कर सकेंगे एक्स चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब अनवर ज़हीर जमाली साहब। कोशिश हमारी सिर्फ ये नहीं है कि हम जुडिशरी को या पुलिस को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का सहारा लेकर डिमोनाइज़ करें, बल्कि कोशिश हमारी ये है कि हम समझें कि ये तासुर क्यों है, किस हद तक ये तासुर दुरुस्त है, और आखिर क्या वजूहात हैं कि इस किस्म का तासुर जो है वो कायम होता है। तो जुल्फ़िकार चीमा साहब से अगर मैं आगाज़ करूँ, जुल्फ़िकार चीमा साहब, क्यों अवाम व नास का बार बार ये तासुर है? मैं जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का एक ना सिर्फ ये किस्सा लाई है, बल्कि इसमें उन्होंने एक टेबल मुझे बना के दिया है टीम ने, जिसमें यह कि गुज़िश्ता 6 जो रिपोर्ट्स हैं 2002 से अगर शुरू करें अब तक, तो उसमें 5 दफ़ा पुलिस जो है वो नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ, और 1 दफ़ा लैंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्या वजह है इसकी? आप थोड़ा सा कोई जिस तरह होता है कि इस पे नरम रवैया रखने के मूड में है, लेकिन मैं इस मूड में हरगिज़ नहीं हूँ। मेरी तो बदनामी ये है कि मैं सख्त ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करता। नहीं, आपने, और ये मेरे लिए प्रॉब्लम बन चुका है। आपने कहा कि ये तासुर क्यों है? हाँ, ये तासुर इसलिए है कि हकीकत ही है। हकीकत ही है जी, ये बिल्कुल तासुर दुरुस्त है। और देखें, सिचुएशन शायद इससे भी ज़्यादा अलार्मिंग है। अच्छा, पिछले दिनों एक शादी पे मुझे यंग अफसरान मिले, पुलिस DMG फाइनेंस सर्विसेज के यंग नौजवान। फाइनेंस से मतलब रेवेन्यू मीन्स के जी इनकम टैक्स, कस्टम्स वगैरह। अच्छा, ठीक। तो मैंने उनसे पूछा, मैं लेक्चर वगैरह के लिए जाता था, मैंने कहा कि उस बैच के कितने % लोग ऑनेस्ट होंगे जो सिर्फ रिस्क हलाल खाते हैं, करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है? तो उन सब ने अपनी अपनी सर्विस का कहा कि सर अबाउट 20%। एक्चुअली इट इज लेस देन 20%। ठीक है जी। अच्छा, 20% तो बड़ा होपफुल है। बिल्कुल। अच्छा, और ये जनरल पूरे इस तरह CSS वाली सर्विसेज का ये हाल है, और अदलिया का हाल भी इंतहाई तशवीशनाक है। कहा गया था कि जी तनख्वाहें, अदलिया में आगे से, और मैं लोअर जुडिशरी की बात कर रहा हूँ। हमेशा ये कहा जाता है कि लोअर जुडिशरी का है, लेकिन हाई कोर्ट का कौन सा कोई बेहतर हाल होगा? अच्छा, कहा गया था एक स्टेज पे कि जी तनख्वाहें, मुझे ये भी इल्म है कि बेतहाशा तनख्वाहें बढ़ाएंगी, यानी हमारे और आपके तवक्को से भी बढ़ के। जज साहिबान की तो बहुत ज़्यादा तनख्वाह, 20-20, लेकिन रिजल्ट तो ये है। इसका मतलब है तनख्वाहों ने कोई खास नतीजा नहीं निकल सका, ना पुलिस का ना उसका। वजह क्या है? आप मुझसे वजूहात पूछिए। वजह क्या है? वजह 4 बड़ी वजूहात हैं। एक तो ओवरऑल डॉक्टर साहब, हम बैसियत कौम एक मॉरल डेग्रेडेशन के शिकार हैं। वैल्यूज दम तोड़ गई हैं, और पैसे की मोहब्बत और अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पैसे की हुक्मरानी। नंबर 2, 3 सालों में जो हुआ है, मौजूदा हुकूमत ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एंटी करप्शन के इदारे थे, नैब, FIA, एंटी करप्शन, उनको सिर्फ अपने मुखालफिन के पीछे लगा दिया कि जी इनको क्रश करें, और बाकी सबको छुट्टी दे दी, खुली छुट्टी है। यानी पंजाब में तो मुझे पता है इस कदर करप्शन है कि जी जिसका अंदाजा नहीं किया जा सकता। हाँ, और हर सरकारी महकमे में, और वो ओपनली कहते हैं कि जी कोई पूछने वाला नहीं, गवर्नमेंट नाम की कोई चीज नहीं। तीसरा यह है कि हमारे 2 इदारे बड़े इंपॉर्टेंट होते थे, घर और स्कूल। घर में बच्चों को हलाल हराम के बारे में सेंसिटाइज किया जाता था,
اسکول میں نوجوانوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا تھا، ایتھکس سکھائے جاتے تھے کہ بھائی یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ ڈس آنیسٹی ہے، یہ کرپشن، یہ بری چیز ہے. دونوں ادارے غیر فعال، ڈس فنکشنل ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور آخری یہ ہے کہ ریکروٹمنٹ، سول سروسز کی ریکروٹمنٹ جو ہے یہ جس طرح کا سٹف پیدا کر رہی ہے، یہ قوم کی اور عوام کی توقعات پہ بالکل پورا نہیں اتر رہے. نتیجہ تو یہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ریکروٹمنٹ کا طریقہ غلط ہے. وہ صرف اور صرف انگریزی، آپ بھی اسی پروسیس سے آئے ہیں، ہم بھی انگریزی ایکسپریشن جانچنے کا وہ ایک کرائٹیریا ہے. اینڈ دیٹس آل. سی ایس ایس کا کہتے ہیں. سی ایس ایس کا. اور عدلیہ کی ریکروٹمنٹ جو ہے، کس زمانے میں یہ حکومت کی صوابدید ہوتی تھی، چیف منسٹر، گورنر اور پھر پرائم منسٹر. اب یہ ججوں کی اپنی صوابدید ہے. 1996 کی جو ججمنٹ تھی سجاد علی شاہ صاحب کی، اس نے ان سے اختیار لے کے جج صاحبان کو دے دیا. متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ریکمینڈ کرتے ہیں اور فائنل جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی سے از دی فائنل سے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ریکروٹ کرتے ہیں اپنی پسند کے. اچھا سر آنے دیجیے. پہلے وفاداری ہوتی تھی، اب رشتہ داری جو ہے، اب رشتہ داری ہے. جسٹس شائق عثمانی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ کے نالج میں ہوگا کہ ایک دن پہلے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی ایک رپورٹ سامنے آئی جس میں انہوں نے یہ انالیسس آفر کیا اور دعویٰ انہوں نے کیا کہ پاکستان کے اندر پبلک پرسیپشن یہ ہے کہ پولیس اور جوڈیشری سب سے زیادہ کرپٹ ہیں. اور ابھی میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک آئی جی پی جناب ذوالفقار چیمہ صاحب، ان کو آپ نے سنا بھی، وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ پرسیپشن ہی نہیں ہے، حقیقت ہے کہ پولیس جو ہے اس میں بہت زیادہ کرپشن ہے. کچھ وجوہات بھی انہوں نے ایکسپلین کی اور جوڈیشری کے بھی بہت ہی زیادہ برے حالات ہیں. جوڈیشری کے اتنے برے حالات کیوں ہیں جبکہ تنخواہیں بھی اتنی بڑھ گئی ہیں، عزت بھی بہت ہے، پروٹیکشن بڑی ہے، مقام بھی ہے، کیوں ہے اتنی کرپشن؟ دیکھیے جوڈیشری کی جو کرپشن ہے نا وہ لمیٹڈ ہے جو سٹاف ہوتا ہے اور لوور جوڈیشری میں، چونکہ ان کا جو سلیکشن کا طریقہ اور سٹاف کا یا دوسرے ججز کا وہ مختلف ہوتا ہے ان سے جو کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں سلیکٹ ہوتے ہیں. اب سٹاف کا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ دیکھیے ہمارے یہاں جو سسٹم ہے، ہر ایک چیز تو شروع ہوتی ہے نیچے سے. جب اگر آپ نے کوئی سوٹ فائل کرنا ہے تو آپ پہلے نیچے جاتے ہیں، جو آفس کورٹ کا آفس ہوتا ہے اس کے پاس فائل کرتے ہیں، وہ پھر اس کو آگے پروسیس کرتا ہے، یا کوئی اپلیکیشن فائل کرنی ہوتی ہے تو آپ اس کو فائل کرتے ہیں، آگے جاتا ہے. تو اب اس میں چونکہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں بیچارے چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، ان کو تھوڑا بہت ایڈوانٹیج دے دو تو آپ کا کام جلدی کرا دیں گے، نہیں کرو تو نہیں کرائیں گے. یہ ایک نارمل طریقہ ہے ہمارے اسٹاف میں، جوڈیشل اسٹاف میں. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں ایک دفعہ سنگاپور کی کورٹ میں گیا تھا، میرے کسی کلائنٹ نے لانگ ٹائم بیک 20 years ago something میں گیا تھا. وہاں پر میں نے کورٹ میں اٹینڈ کی جہاں پہ کسی کو کوئی پراپرٹی ریلیز کرانی تھی اور اس کے لیے اس کو سیکیورٹی دینی تھی. تو میں نے وہاں سے وکیل سے کہا کہ بھائی کین آئی اٹینڈ دس؟ میں کہا جی آپ اٹینڈ کر لیں. وہاں اٹینڈ کیا میں نے. ان کا ٹھیک ہے جی آپ کو الاؤ کر دیا ہم نے، آپ سیکیورٹی دیں چلے جائیں. میں نے پوچھا بھائی کتنا ٹائم لگے گا اس میں ریلیز؟ اس نے جی 1 hour میکسیمم. اور ہمارے یہاں اٹ ول ٹیک یو 1 day اور 2 days. ٹھیک ہے. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو لیکن جسٹس شائق عثمانی صاحب آپ نے فرمایا کہ لوور جو سٹاف ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے، لیکن پبلک پرسیپشن یہ تو نہیں ہے ہائی کورٹس کے بارے میں. پبلک پرسیپشن تو ہائی کورٹس کی بھی کوئی بہت اچھی نہیں ہے جج صاحبان کی حد تک. اب لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں کہیں گے پبلک فورم میں. ہائی کورٹ کا جو پرابلم ہے، دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، ہائی کورٹ کا پرابلم اور سپریم کورٹ کا بھی پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ ہمارے جج حضرات جو ہیں وہ اپنا کام صحیح نہیں کرتے اس لحاظ سے کہ اگر آپ کے سامنے ایک کیس آتا ہے آپ اس کا فیصلہ کریں، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. اب جس طرح انگلینڈ میں ہوتا ہے، میں انگلینڈ میں پریکٹس کر چکا ہوں، انگلینڈ میں جو ہوتا ہے کہ آپ کو 2 ہفتے پہلے بتا دیتے ہیں کہ فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم آپ آرگیو کریں گے اور اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا. تو دیکھیے جب آدمی جج کورٹ میں جاتا ہے اس واسطے جاتا ہے کہ اس کا فیصلہ ہو جائے اس کی کیس. صحیح. اس واسطے نہیں جاتا کہ اس کی ڈیٹ 10 دن کے بعد یا 15 دن کے بعد لگ جائے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ججز جو ہیں فیصلہ نہیں کرتے، کسی وجہ سے وہ فیصلہ نہیں کرتے. اور اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سسٹم جو ہے ڈوئل سسٹم ہے. آرگومنٹس آپ کی انگریزی میں اردو میں ہوتی ہیں، لوگ سب چیزیں اردو میں بات کرتے ہیں، ہر ایک کام اردو میں ہوتا ہے، اور جب ججمنٹ لکھی جاتی ہے وہ انگریزی میں لکھی جاتی ہے. اب انگریزی میں لکھنے کے لیے
लोगों की जो एक्सपर्टीज है वो तो आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई है। एक ज़माना था जब हमारे ज़माने में कि अंग्रेज़ी प्राइमरी ज़बान होती थी, अब अंग्रेज़ी प्राइमरी ज़बान नहीं है। लेकिन अब मुझे याद है कि जब मैं जज था तो जो हमारा स्टेनो जो था, कोई स्टेनो मेरी अंग्रेज़ी समझ ही नहीं सकता था। बड़ी मुश्किल से एक आदमी बोला जो कि समझ सकता था। तो ये प्रॉब्लम यह है कि एक तो अंग्रेज़ी की वजह से जजमेंट लिखाना जजेस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, और दूसरा ये कि वो जो उनका जो तौर तरीका है वो ऐसा है कि वो फैसला नहीं करते, कहते अच्छा ठीक है बाद में कर लेंगे। जरा रजा रूमी साहब को इसमें आने दीजिए। रजा रूमी साहब, आप पाकिस्तान से बाहर भी बहुत वक्त गुजारा, सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में भी आप रहे, सहाफ़त से भी आपका ताल्लुक़ है, एक बहुत अहम जरीदे के आप एडिटर रहे, एक से ज़्यादा जरीदों के एडिटर रहे, किताबें भी आपने बहुत सी लिखी हैं, साउथ एशिया की हिस्ट्री पे भी आपको बड़ी गहरी नज़र है। शाइख उस्मानी साहब फरमा रहे हैं कि लोअर स्टाफ और ये कुछ उनका है मसला। नहीं, देखिए ये बात दुरुस्त है जो उन्होंने कही कि स्टाफ के लेवल के ऊपर भी मसले हैं, और दूसरा ये कि फैसले नहीं होते जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं, और उसकी अगर आप आदादो शुमार देख लें तो भी मैंने कुछ अर्सा पहले पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 51,000 केसेस के करीब जो हैं 50,000 से ऊपर पेंडिंग हैं, और पूरे पाकिस्तान में अगर आप देखें तो 22 लाख से ज़्यादा केसेस जो हैं, और उनमें से जो अक्सरियत है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स मातहत अदलिया जैसे कहा जाता है। और मातहत अदलिया में तो मसला स्टाफ का भी है और बदकिस्मती से जजेस का भी है, और उसके लिए आप मुझसे तो ना पूछें, आप किसी 4-5 लोगों से पूछ लीजिए जो कचहरियों में अपनी तारीखों का इंतज़ार कर रहे होते हैं, जिस तरह से तारीख पे तारीख होती है और जिस तरह से उनके साथ सलूक होता है। जो ही आप बड़े शहरों से दूर जाएं देही या पेरी अर्बन इलाकों की तरफ, तो वहाँ पे तो मसला और गंभीर हो जाता है। ये करप्शन का जो मामला है ये बिल्कुल देखिए, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो सर्वे आपने कोट किया है, ये पहली बार तो नहीं, मुस्तकिल ये लोग पुलिस और अदलिया और फिर महकमा माल जो है, जो पटवार सिस्टम है पूरा, वो ये 3 ऐसे इदारे हैं जहाँ पे रियासत के लोकल लेवल के ऊपर लोगों का इंटरफेस होता है, और वहाँ पर उनको रिश्वत या सिफारिश के बगैर कोई उनका काम नहीं होता। ये तल्ख़ हक़ाइक़ है अनफॉर्चुनेटली, और मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत अदालती निज़ाम जो है, आपको अगर मुईद मैं थोड़ा सा ये भी इजाफा कर दूँ कि उनके 2002 से 2005 तक मैंने उस वक्त में एशियन डेवलपमेंट बैंक में था डेप्यूटेशन पर, तो मैंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी था एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम, उसमें भी मैंने काम किया। उसमें बहुत सारी अदालती इस्लाहात और पुलिस में इस्लाहात, उस वक्त चूँकि जनरल मुशर्रफ का ज़माना था, वो बड़ा पुलिस ऑर्डर वगैरह भी आ गया था, उस पर हमने बहुत काम किया, बहुत आदाद शुमार इकट्ठे किए, और बार बार यही पता लगा कि लोगों का एतमाद जो है वो पुलिस और कोर्ट्स में नहीं है। तो ये कोई नई बात मेरे लिए इतनी हैरानगी वाली बात नहीं थी जब ये सर्वे आया। अफसोस की ये बात है कि इतने सालों में 20 साल होने को है। एक बात अभी यहाँ पर की जुल्फ़िकार चीमा साहब ने, उन्होंने कहा कि इखलाकी गिरावट जो है वो बहुत हो चुकी है, लोगों में पैसे की बहुत मोहब्बत है, पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तान तो बुनियादी तौर पर एक गरीब मुल्क है, बहुत ही गरीब मुल्क है। चूँकि हम इस मुल्क के अंदर रहते हैं तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि मुल्क कितना गरीब है। आप अमेरिका में रहे हैं, 12 अमेरिका में रहे हैं, मैंने भी वहाँ रहा, बहुत ज़्यादा वहाँ पे अमारत है, बहुत दौलत है, लोगों में पैसे की बड़ी कशिश है, लोग तरह तरह की गाड़ियाँ रखना चाहते हैं। मतलब हमारे यहाँ जो सोच भी नहीं सकता जिस किस्म की गाड़ियाँ, जहाज़, बंगले, अपार्टमेंट्स, तो और जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, मार्केट प्रोडक्ट हैं, वो तो यानी जो डिज़ायर टू पोजेस है कि आपके पास बेहतर से बेहतर चीज़ हो, वो तो अमेरिका में बहुत ज़्यादा है। लेकिन वहाँ पर पुलिस के ऊपर या अदालतों के ऊपर इस किस्म की परसेप्शन या इल्ज़ामात नहीं है जैसे पाकिस्तान। इसकी फिर क्या वजह है, कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे? देखिए वहाँ भी है, वहाँ पे नस्ली बुनियादों के ऊपर जो है वो तफरीक जो है अदालतों में वो आती है, उसके ऊपर तनकीद होती है। लेकिन बिलअमूम आपकी बात दुरुस्त है कि इस तरह की चीज़ें नहीं आती। और देखिए अमारत से लगाओ या पैसे का, तो सिंगापुर में भी लोगों को अमीर होने का शौक है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, जहाँ कनाडा में है, जहाँ जहाँ अदालती निज़ाम दुबई में भी है 30, 40, 50 साल में जो इम्प्रूव हुए हैं, वहाँ पे सबको ये शौक है। तो अखलाकी गिरावट है बिलअमूम, वो भी बात दुरुस्त है एक लिहाज से। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसकी बुनियादी वजह है अकाउंटेबिलिटी कल्चर का ना होना। अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब, एक एहतसाब तो होता था जो वो बाहर से हो के बड़ा नया बैठ के तहकीक करे, एक इन बिल्ट अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म्स मौजूद हैं। मसलन हाई कोर्ट्स पाबंद हैं कि उन्होंने जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनकी इंस्पेक्शन करनी है।
ایک زمانہ جو تھا کہ انسپیکشنز بڑی تفصیل میں ہوتی تھیں، اب صرف ایک سیمپل انسپیکشنز ہوتی ہیں، اور وہ بھی بڑی کرسری، یعنی کہ بہت ہی سپرفیشل سطحی قسم کی انسپیکشنز ہوتی ہیں. ججوں کے فیصلے دیکھے جاتے تھے، ان کی جو شہادتیں تھیں وہ دیکھی جاتی تھیں، کتنی تاریخ مل رہی ہے وہ چیک ہوتا تھا. اس کے اوپر بات نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے یہاں پبلک ڈیبیٹ ہی نہیں ہوتی. آپ یہ اچھا کریں کہ آج آپ نے اپنا پورا وقت اس پہ ڈیووٹ کیا ہے، کیونکہ پاکستان کا میڈیا تو اس چیز سے نکلتا ہی نہیں ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ جا رہی ہے کہ آ رہی ہے. اصل جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ اکاؤنٹیبلٹی کے ہیں. پولیس کا بھی یہی عالم ہے کہ جو آپ کی ورٹیکل اور انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہوتا ہے وہ کریش کر گیا ہوا ہے. یہاں پر چونکہ وہ نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم نہیں ہے. ذرا واپس آنے دیں مجھے ذوالفقار چیمہ صاحب کی طرف. دیکھیے ذوالفقار چیمہ صاحب، آپ نے اخلاقی گراوٹ کی بات کی، اگر ماتحتوں کے ساتھ ملے ہوں گے، اگر وہ ان سے پیسے لے رہے ہیں یا فوائد لے رہے ہیں یا فیورز لے رہے ہیں، غلط کام کروا رہے ہیں، تو وہ ان کی انسپیکشن کیسے کریں گے؟ یہ سمپل سی بات ہے. جی صحیح ہے. اکاؤنٹیبلٹی کیسے کریں گے؟ تو ظاہر ہے نیچے سے اوپر تک ایک چین جو ہے وہ چلی آ رہی. ذوالفقار چیمہ صاحب، جب آپ نے اس طرح سے کہہ دیا نا کہ پیسے کی، دیکھیں مادیت سے محبت جو ہے وہ تو مغرب میں بہت زیادہ ہے. بہتر سے بہتر چیز پوزیس کرنا، اچھے سے اچھا گھر، گاڑی، بنگلہ، لیکن وہاں پر اس طرح کی پھر اخلاقی گراوٹ اور پیسے کی محبت ایک چیز نہیں ہے. مغرب کے حالات اوور آل انٹیگریٹی کے یا سروسز میں ٹرانسپیرنسی کے ہم سے کیوں بہتر ہیں؟ اس کی دو وجوہات. ایک تو یہ ہے کہ وہاں کا اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہم سے زیادہ افیکٹو ہے. اگر وہاں اکاؤنٹیبلٹی کے جو ادارے ہیں ان کے ہیڈز پہ کوئی انگلی اٹھاتا اور اپوزیشن ان پہ الزام لگاتی یا میڈیا میں آتا تو پبلک کا اتنا پریشر ہوتا کہ they would have been thrown out of service. یہاں دیکھیں نیب، ایف آئی اے، اینٹی کرپشن پنجاب کا، ٹھیک ہے، تو کس قدر الزامات ہیں کہ یہ ون سائیڈڈ ہے، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا عوام کو بالعموم ان اداروں پر اعتماد ہے؟ بالکل نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، سو یہ ادارے انسینسٹیو ہیں کہ یا عوام کمزور ہیں، پارٹیزن ہیں، جانبدار ہیں، اور اور اس کا مطلب ہے کہ ان کے ہیڈز لگانے کا سسٹم جو ہے، طریقہ کار، وہ غلط ہے، فالٹی ہے، ڈیفیکٹو ہے. میں اس پہ آؤں گا، اور میں کئی بار لکھ چکا ہوں کہ نیب، ایف آئی اے اور ایف بی آر، تین ادارے ہیں مین. ان کے ہیڈز جو ہیں، ان کی اپوائنٹمنٹ دے شوڈ بی ٹیکن آؤٹ آف گورنمنٹل کنٹرول. نہ گورنمنٹ لگائے، نہ پرائم منسٹر اپوزیشن مل کے لگائے. نو، کوئی اوور آل ایک سرچ کمیٹی ہو، ملک کے بہترین باقی. لیکن آپ نے خود بتایا تھوڑی دیر پہلے کہ جوڈیشری میں حکومت نہیں لگا رہی، وہاں بھی حالات بہتر نہیں ہوئے، خود ہی اچھے لوگ نہیں لگاتے. میں آ رہا ہوں نا اس پہ بھی. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی افیکٹو ہے. دوسرا، نیشنل لیول کی لیڈرشپ سے لوگوں کو انسپریشن ملتی ہے. نیشنل لیول کی لیڈرشپ. اچھا، آپ دیکھ لیں، مرکل اب 16 سال رہنے کے بعد اقتدار سے فارغ ہوئی ہے. آپ اس کا کریکٹر اب تو میڈیا پہ آتا رہا ہے. کہیں لوگوں نے پوچھا کسی میڈیا کے کہ میڈم آپ ایک ہی آپ نے یہ کوٹ پہنا ہوتا ہے تو یہ کیا؟ اس نے کہا کہ میں پبلک سروس کی لیڈر ہوں، میں کوئی ماڈل نہیں ہوں. میں کوئی ماڈل نہیں، میں بریک لے لوں، I'm not a model. ہاں. تو کیا ہمیں یہاں نوجوانوں کو، لوگوں کو، عوام کو نیشنل لیڈرشپ سے انسپریشن مل رہی ہے؟ بالکل صحیح. میں نیشنل لیڈرشپ سے انسپریشن نہیں مل رہی ہے. ایک میں بریک لے لوں، بریک کے بعد اس اہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، جسٹس صاحب کی طرف جاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی رپورٹ کے حوالے سے، جس میں ایک دن پہلے یہ الزام عائد کیا گیا، یہ انالیسس آفر کیا گیا کہ پاکستان کے لوگوں کی پرسیپشن میں، سرووں میں یہ شو ہوتا ہے کہ پولیس اور جوڈیشری جو ہیں وہ سب سے زیادہ کرپٹ ڈپارٹمنٹ ہیں. اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. پہلا پارٹ آپ دیکھ چکے ہیں. دوسرے پارٹ میں میں سیدھا چلنا چاہ رہا ہوں جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب کی طرف. شائق عثمانی صاحب، میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کی جو ہائی کورٹس ہیں، ویسے تو ہزاروں شاید لاکھوں کیس پورے پاکستان میں ہائی کورٹ لیول پہ پینڈنگ ہے، جن کا تعلق مرڈر سے بھی ہے، سیریس فراڈ سے بھی ہے، پراپرٹی کے میٹرز بھی ہیں، کارپوریٹ میٹرز بھی ہیں، جن کا فیصلہ نہیں ہو پاتا. لیکن عدالتیں جو ہیں وہ بہت رغبت رکھتی ہیں، بہت دلچسپی رکھتی ہیں، بڑا انٹرسٹ ہے ان کا، بڑا پیشن ہے کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز میں.
اور ہر طرح کی کانسٹیٹیوشنل پٹیشن لوگ جو ہیں عادی ہیں, ایڈکٹڈ لوگ ہیں, وہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز کر دیتے ہیں. عدالتوں کا بہت زیادہ وقت جو ہے ہر مہینے اس قسم کی پٹیشنز کو سننے میں گزر جاتا ہے. لیکن جو ایکچوئل میٹرز ہیں, مرڈر دیکھ لیں, مرڈر سے زیادہ کیا امپورٹنٹ ایک چیز ہوگی جہاں عدالت نے ایک ڈیٹرنس پیدا کرنی ہے, وہاں مرڈر کے فیصلے جو ہیں وہ 10-10 برس تک کورٹ آف فرسٹ انسٹنس, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ کے درمیان میں پھنسے رہتے ہیں. کیا وجہ اس کی ہے کہ عدالتوں کی پرائرٹی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز کی طرف زیادہ ہے اور سیریس میٹرز پہ کم ہے؟ دیکھیے, کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز کی جو ہیئرنگز ہوتی ہیں وہ سمپل ہوتی ہیں, اس میں زیادہ تگ و دو نہیں ہوتی, اس میں ایویڈنس ریکارڈ نہیں ہوتی, اس میں خود باتیں نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے عام طور سے ججز اس کو پریفر کرتے ہیں, اس کو سنیں تاکہ اس کا فیصلہ کر دیں کسی طریقے سے. اور وہ چونکہ اس کا جو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن میں جو کیسز آتے ہیں اس کا کوئی پبلک پرسیپشن بھی ہوتا ہے, تو پبلک میں نیوز بھی آتی ہے, تو اس کی وجہ سے کچھ شہرت بھی ہوتی ہے ان کی. تو دیکھیے سسٹم, یہ ایک میں چیز آپ کو سمجھا دوں, ایک بڑی سمپل چیز ہے وہ یہ کہ دیکھیے دنیا میں 2 قسم کے سسٹم موجود ہیں اس وقت جو سویلائز ورلڈ میں. ایک تو وہ سسٹم جو کہ انگریزوں نے دیا تھا, اینگلو سیکسن سسٹم, جس کو کہتے ہیں ایڈورسیریل سسٹم, جس میں کہ ایک طرف سے ایک وکیل آتا ہے, دوسری طرف سے دوسرا وکیل آتا ہے, اور وہ آرگیو کرتے ہیں کہ جج ایک فیصلہ کرتا ہے, اس کے بعد اپیل ہوتی ہے, اس کے بعد ہوتا ہے. دوسرا ایک سول لا سسٹم ہے جو کہ نیپولین بوناپارٹ نے جو انٹروڈیوس کیا تھا اس نے یورپ میں, اور وہ آج سارے یورپ میں وہ سسٹم موجود ہے, سارے یورپ میں. اچھا, سسٹم فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ سول لا سسٹم میں کوئی ایڈورسریل سسٹم نہیں ہوتا, یعنی ایک طرف سے وکیل آیا, دوسرے سے وکیل آیا. میجر کام جو ہے وہ جج خود کرتا ہے, اس ہر ایک چیز سے ڈیل کرتا ہے, جو اس کے سامنے لوگ پریزنٹ ہوتے ہیں ان کے سامنے ڈیل کرتا ہے, اور وہ 4-5 دن میں فیصلہ کر دیتا ہے. اور اپیلے شپیلے میں اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ 50 پیج کی ججمنٹ دے, 60 پیج کی ججمنٹ دے, جو ہمارے یہاں دیتے ہیں کہ انڈیا کی ججمنٹ اور انگلینڈ کی ججمنٹ اور آسٹریلیا کی ججمنٹ, کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. تو وہ سسٹم جو ہے وہ وہاں پہ نافذ ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ سر میں عوام کی معلومات کے لیے جسٹس صاحب, ایڈورسیریل سسٹم میں یہ پریسیڈنٹ نہیں ہوتا کہ ہندوستان کی کورٹ نے فلاں زمانے میں یہ فیصلہ کیا تھا, برطانیہ نے. سسٹم تو یہی تو ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو دوسری کوٹیشن دینی پڑتی ہے. جو سسٹم یورپ میں موجود ہے اس کو کہتے ہیں انکوزیٹوریل سسٹم. اس میں یہ نہیں ہوتا, اس میں یہ نہیں ہوتا, اور اس میں 5-10 دن میں فیصلہ ہو جاتا ہے, اور اپیلیں شپیلیں بھی کم ہوتی ہیں. یعنی آپ یہ بتا رہے ہیں, یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو انکوزیٹوریل سسٹم ہے, کوڈ آف نیپولین کا جو سسٹم ہے, یا سول لا کا جو یورپین سسٹم ہے, اس میں جج بنیادی طور پہ فیکٹس کو ڈٹرمن کرتا ہے ان دی لائٹ آف دا لا, لیکن وہ اس ساری چیز میں نہیں پڑھتا کہ اس کا پہلے ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ کیا تھا لندن میں یا فلاں جگہ پہ. بالکل, اس کو سے کوئی تعلق نہیں, اور وہ ڈائریکٹلی جو اکیوزڈ ہے یا جو کلائنٹ ہے اس سے ڈیل کرتا ہے. ٹھیک ہے, ڈائریکٹلی ڈیل کرتا ہے, اس کو وکیلوں سے ڈیل کرنا نہیں ہوتا. وکیل تو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں نا اپنی کلائنٹس کے لیے. ویری انٹرسٹنگ. ڈائریکٹلی ڈیل کرتا ہے, اور اس وجہ سے وہ فیصلے جلدی ہو جاتے ہیں, اور اس میں کوئی پریسیڈنس نہیں ہوتی, اور معاملہ طے ہو جاتا ہے. یہ سسٹم, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو سسٹم, جو سول لا سسٹم ہے, وہ ہمارے جو شریعہ سسٹم ہے جوڈیشری کا, جو ہوتا تھا پرانے زمانے میں, اس کے کافی قریب ہے, اس کے خاصا قریب. مجھے بھی یہی سمجھ آ رہی ہے, یعنی جو پرانا سسٹم ہے جیسے قاضی کا سسٹم ہے یا ٹرائبل سسٹم ہے جرگے کا, اس کے بھی قریب ہے کہ آپ نے فیکٹس کو ڈٹرمن کرنا ہے. لیکن ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی چونکہ یہ ہمارے جو وکیل ہیں, ہمارے ججز ہیں, وہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی نیا سسٹم آئے, کیونکہ اپنا ان کا نقصان ہوگا. اس وجہ سے کوئی اس سسٹم کو لانا نہیں چاہتا. میں نے کئی دفعہ یہ چیزیں بیان کی, میں نے عمران خان صاحب کو بھی کہا تھا کہ آپ اس کو سوچیں, اور یہ آپ سول لا سسٹم انٹروڈیوس کریں اس ملک کے اندر, اور آپ کا سارا جوڈیشل سسٹم چینج ہو جائے گا. ویری انٹرسٹنگ کامنٹ, ویری انٹرسٹنگ کامنٹ. جسٹس صاحب میرے ساتھ رہیے. رضا رومی صاحب, تو پھر کیا ہمیں سول سسٹم کی طرف چلے جانا چاہیے, کوڈ نیپولین کی طرف چلے جانا چاہیے؟ ویسے ہمارے تعلقات آج کل فرانس سے کو بہت اچھے نہیں ہیں, لیکن رضا رومی صاحب آپ کا کیا استدلال؟ جی دیکھیے, بالکل یہ جو نظام ہے یہ اب اپنی آخری, جیسے کہتے ہیں نا, اٹس بریدنگ اٹس لاسٹ, یہ تو نہیں چل رہا جہاں تک عدالتوں کا معاملہ ہے. اور اب اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. دیکھیے 18ویں ترمیم کے بعد یہ جو میٹرز ہیں یہ صوبوں کی طرف منتقل ہو گئے. تھوڑی بہت کچھ پیش رفت ہوئی تھی پچھلی جو حکومت تھی. مجھے یاد ہے پنجاب اسمبلی میں کچھ بلز بھی پروپوز ہوئے, کیونکہ ابھی پروسیجرز کے بھی تو معاملات ہیں نا. دیکھیے جو سول پروسیجر ہے, جو
क्रिमिनल प्रोसीजर है वो 19वीं सदी में ड्राफ्ट हुआ था। अंग्रेज़ों का जो दिए हुए कवानीन है जो उस ज़माने की के हालात से मुताबिकत रखते थे और शायद हमारे यहाँ लोकल कॉन्टेक्स्ट और कल्चर से भी कंपैटिबल नहीं थे, वो अभी तक चल रहे हैं। और यही वजह है कि सिविल केसेस तो 10-10, 12-12 साल लगते हैं, जिस तरह से शहादतें होती हैं, जिस तरह से वो ड्रैग करता है, उसमें भी गुंजाइश है। लेकिन इस पर डिबेट होनी चाहिए। वही प्रॉब्लम ये है, जैसे चीमा साहब ने अभी पहले कहा कि मसला ये है कि ये गवर्नमेंट जो है पीटीआई की, ये इन्हीं नारों पर आई थी, लोगों को यही तवक्कुआत थी। जो पीटीआई के अवेट सपोर्टर्स हैं वो यही कहते थे कि इमरान खान साहब ने जो इंसाफ जो निज़ाम है उसको बदलेंगे। तो यही हमारा ख्याल था कि पार्लियामेंट होगी, सूबे होंगे, सूबाई असम्बलियाँ होंगी, वहाँ पे डिबेट्स होंगी, कम से कम नए प्रपोजल सामने आएंगे। उस पर नहीं हुआ। एहतसाब देखिए ना, नवाज शरीफ के एवनफील्ड फ्लैट्स की कुर्की करने से पाकिस्तान की करप्शन तो खत्म नहीं हो जाएगी, या जरदारी का सरे महल बिक गया या कोई और चीज करेंगे उससे तो नहीं होगी। वो तो सिंबॉलिक और पॉपुलिस्ट बातें हैं। असल बात जो अवाम तो फिर उसको नहीं करना चाहिए। जो हाई वैल्यू करप्शन है उसको टारगेट नहीं करना चाहिए, उसको करना चाहिए अपने तरीके से। लेकिन असल जो बात है वो अवाम की रोजमर्रा की जो मसाइल हैं, शनाख्ती कार्ड लेना हो, कोई चीज लेनी हो, कोई जाके थाने में रपट करवानी हो, तारीख लेनी हो, रीडर के पास जाना हो, जो सर खपाई होती है एक आम पाकिस्तानी शहरी की, जो तजलील होती है, एक तो तजलील होती है, ऊपर से करप्शन होती है। और लोगों की बेचारे देहातों में तो वो अपनी गायें भैंसें बेचकर तो वो अदालतों के खर्चे उठाते हैं वकीलों के। और जो यहाँ पे हम सिर्फ जजों की बात करें, जो वकील हैं वो तो सबसे इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये जो डिलेज हैं कोर्ट्स के अंदर, जो ताखीरी हरबे इस्तेमाल होते हैं, इसमें लीगल कम्युनिटी बड़ी हद तक जिम्मेदार है। और ये सारा जो निजाम है जस्टिस साथ रही, आपने वकीलों का भी जिक्र कर दिया, मुझे आने दीजिए जुल्फिकार चीमा साहब की तरफ। चीमा साहब, ये जो आर्गुमेंट अभी शाइक उस्मानी साहब ने कहा, जिसको आगे बढ़ाया है जनाब रजा रूमी साहब ने, कि अभी ये निज़ाम चल नहीं रहा, और ये बात, ये सदा जो है, ये जो चर्चा है, ये जो आवाज़ है, इसकी गूंज में इजाफा होता चला जा रहा है कि ये सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा, ये निज़ाम काम नहीं कर रहा, चाहे हुकूमत नवाज शरीफ की हो या इमरान खान की हो या आसिफ अली जरदारी की हो या मिलिट्री गवर्नमेंट हो, सिस्टम जो है काम नहीं कर रहा। आप लाइफ लॉन्ग सिविल सर्वेंट, पुलिस ऑफिसर, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, आप कॉलम लिखते हैं मुसलसल, आपको लगता है कि डेमोक्रेसी का जो सिलसिला है, जिस तरह का पाकिस्तान में इलेक्शन हो गए, इस सिस्टम के ज़रिए क्या निज़ाम तब्दील हो सकता है? किसी ने इस किस्म के इलेक्टोरल शिफ्ट्स के ज़रिए निज़ाम को तब्दील किया है? ये निज़ाम तब्दील होने के लिए आपको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना टाइप सिस्टम चाहिए? आप यूरोप की बात कर रहे थे, तो ज़ाहिर है डेमोक्रेटिक सिस्टम ही है ना, वो तो पहले नेपोलियन का डेमोक्रेसी है ना। अब तो है, उन्होंने मतलब है कई 100 सालों से अब है ना, 200 साल से 150 साल चलें, ओके, मतलब है ना, तो उन्होंने सिस्टम अपने इम्प्रूव किया ना। तो एक तो ये है कि हमें तवक्को रखनी चाहिए कि जी डेमोक्रेटिक सिस्टम जो होप अगेंस्ट होप, जो प्रिवेलिंग सिस्टम्स हैं उनमें कंपैरेटिवली बेहतर है, लेकिन डिफेक्टिव है। ये नहीं है कि इट्स नॉट फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, इसमें डिफेक्ट्स हैं, उनको इम्प्रूव करना चाहिए, मगर वो उसके लिए आप अलहदा प्रोग्राम करें। और इसमें मेरा ख्याल है कि मुमकिन है। आप समझते हैं कि एक डेमोक्रेटिक मॉडल के अंदर भी आप सिस्टम को बदल सकते हैं, निजाम को बदला जा सकता है, मगर वो हुकूमत के पास 2/3 हो, मोदी की तरह, मोदी अनइंटरप्टेड सिस्टम और बिल्कुल प्योर डेमोक्रेटिक सिस्टम चलता रहे, और उसमें फिर अवेयरनेस आती रहेगी, मीडिया स्ट्रांग होगा, जुडिशरी स्ट्रांग होगी, और वो पॉलिटिकली करेक्ट बात आप कर रहे हैं, पॉलिटिकली करेक्ट बात आप कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी में सिस्टम बदला जा सकता है। होगा। देखें, हमारे चले यूरोप को छोड़ दें, हमारे हमसाया ममालिक में भी तो सिस्टम्स इंप्रूव हुए हैं ना, काफी हुए हैं, हिंदुस्तान में हुए, बेहतर हुए। तो बहरहाल यहाँ अगर इंटरफेरेंस ना हो, इंटरप्शन ना हो, तो सिस्टम इंप्रूव हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मगर ये जो है यूरोपियन डेमोक्रेसी, ये ऐसे नहीं है कि हरफ आखिर है, इल्हामी नहीं है, इसमें बिल्कुल गुंजाइश है इसकी भी इस्लाह की। मगर ये जो है सिस्टम जिसकी बात कर रहे हैं हमारे दोस्त और रजा और जस्टिस साहब, ये तो बिल्कुल इट हैज मेजरेबली फेल्ड। आप कराची से खैबर तक चले जाएं, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हर तहसील कोर्ट्स में हजारों लोग होंगे, शाम को बेचारे पाँव के सीटते हुए घर चले जाएंगे, अगले दिन 8 बजे फिर आ जाएंगे। किसी मुअज़्ज़म मुल्क में ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, ये लेकिन अब मुझे वक्त देना, जो टॉपिक है करप्शन का, वो खत्म या कम, करप्शन और इनकॉम्पिटेंस जुड़ी हुई है ना? नहीं, कंट्रोल की जा सकती है। उसी टॉपिक पे अगर रहें
تو میں اس کا طریقے بتاتا ہوں. 4 طریقے ہیں اس کے کم کرنے کے. ایک تو یہ ہے کہ سی ایس ایس کا طریقہ جو ہے اس میں ڈراسٹک چینجز ہونی چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگلے 30-35 سال جس کو ہم نے سیاہ سفید کا مالک بنانا ہے, افسر بیوروکریٹ, اس نے 25 سال کس انوائرنمنٹ میں پرورش پائی ہے, اس کے گھر میں ویلیو سسٹم کیا تھا, کیا وہاں حرام کے خلاف کو نفرت تھی یا نہیں تھی, یہ سارا دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ کیسے کریں گے اتنا آئیڈیل طریقہ؟ مطلب وہ دیکھیں, سوٹیبلٹی رکھیں گے اس کی. اچھا, اس کا طریقہ کار میں اس کی وضاحت بھی کروں گا. نمبر 2, دیکھیں اس کے لیے گھر اور سکول اور ساتھ میڈیا, ان کو ایکٹیویٹ کرنا ہوگا. یہ بڑے فعال ادارے, میڈیا سب سے ایفیکٹو رول پلے کر سکتا ہے. دیکھیں ایک آنیسٹ ڈاکٹر کو, آنیسٹ انجینئر کو, ڈیوٹیفل ٹیچر کو یہ لائیں نا, کیوں نہیں ان کو گلوریفائی کرتے, کیوں نہیں ان کو پروجیکٹ کرتے, ان کو پروجیکٹ کرنا چاہیے. یہاں تو ہر موقع پہ یہ ایکٹر ہے, یہ ڈانسر ہے, کہ ہم نے نئی نسل کو صرف یہی بنانا ہے. ہم کبھی اچھے ٹیچر کو کیوں نہیں پروجیکٹ کرتے تاکہ لوگ اس کو آئیڈیلائز کریں, کوئی سائنٹسٹ کو, ریسرچر کو بالکل نہیں کرتے. پھر یہ ہے کہ ڈوینل لیول پہ پولیس کے اومبڈسمین ہونے چاہیے اور عدلیہ کے بھی اومبڈسمین ہونے چاہیے. ڈوینل لیول پہ جو بڑے آنیسٹ سیشن جج ریٹائر ہوئے ہوں یا بڑے آنیسٹ گریڈ 20 کے ڈی اے جی ریٹائر ہوئے ہوں, ان میں سے لگائے جائیں, ان کا چیک ہوگا اور اس سے کرپشن کم ہوگی. آخری بات, عدلیہ کی ریکروٹمنٹ جو وچ از ویری سینسٹیو اینڈ امپورٹنٹ. دیکھیں یہاں جو لینڈ مارک ججمنٹس اس ملک میں دی گئی ہیں وہ ان ججز نے دی ہیں. کون تھے؟ جسٹس کارنیلیس, جسٹس کیانی صاحب, جسٹس سمدانی صاحب, شفیع الرحمان صاحب. یہ سارے سروس سے آئے تھے, سول سروسز سے آئے تھے, وہ کلاس سے نہیں آئے تھے. بینچ میں اور بار میں I would recommend ایک فائر وال ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب, I would recommend جوڈیشل سروس آف پاکستان ہو, 50% اس میں سے ریکروٹ ہوں, 30% ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں سے, 20% وکلاء میں سے ہوں, مگر وہ جنہوں نے وکلاء کی سیاست میں حصہ نہ لیا ہو. اسی پہ مجھے بریک لینے دیں. جس نے ووٹ لیے ہیں کیا وہ غیر جانبدار ہو سکتا ہے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. آپ کا پوائنٹ بہت دلچسپ ہے. میں جانا چاہوں گا, ایک بریک لے لوں, پھر اس کے بعد میں جسٹس شائق عثمانی صاحب سے چاہوں گا کہ ہمیں ایکسپلین کریں, کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا اس کا چرچہ ہے, بہت شور ہے اس چیز کا کہ بار اور بینچ میں کوئی فاصلہ ہونا چاہیے, لیکن ہے بالکل نہیں. آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. اس پروگرام کا یہ آخری حصہ ہے اور مجھے اب ایکس سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایکس چیف جسٹس جناب انور ظہیر جمالی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. ویری وارم ویلکم ٹو ہم. میں بہت شکر گزار ہوں کہ بہت شارٹ نوٹس پہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. میں انہی سے اگر بات کا میں آغاز کر لوں. جمالی صاحب, آپ کے جوائن کرنے سے پہلے, بریک سے پہلے, یہاں پر ذوالفقار چیمہ صاحب جو ایکس انسپیکٹر جنرل پولیس ہیں, انہوں نے یہ آرگومنٹ دیا کہ بار اور بینچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے, کوئی فائر وال نہیں ہے, اور چونکہ جو لوگ بار کے الیکشن لڑتے ہیں وہیں سے جب لوگ جج صاحبان ہوتے ہیں, انہوں نے ووٹ لیے ہوتے ہیں پہلے, ان کے درمیان کوئی فاصلہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. وہ اپنے ڈیسیجن میکنگ کرتے ہوئے غیر جانبدار رہ نہیں سکتے, نیوٹرل رہ نہیں سکتے. اس لیے جوڈیشل سروس آف پاکستان ہونی چاہیے, اور جو انٹری ہے اور جو ریکروٹمنٹ ہے جج صاحبان کی بینچ میں, وہ کم سے کم بار سے ہونی چاہیے, 20-25% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. جی, اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ جی صاحب, جی بات یہ ہے کہ ہم پاکستان کو 74 سال ہو گئے ہیں. ابھی 74 سال گزرنے کے باوجود ہم ہر فیلڈ میں تجربات ہی کر رہے ہیں. بارے میں میرا پوائنٹ آف ویو دوسرے لوگوں سے شاید مختلف اس سینس میں ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ایگزسٹنگ جو سسٹم پہلے موجود تھا, جس کے تحت ججز کا خاص طور پہ سپریم کے ججز کا تقرر ہوتا تھا, وہ انتہائی آزمودہ اور تسلی بخش تھا. لیکن جب کچھ مخصوص طبقوں کی خواہشات اس سسٹم کے تحت ہوتی تھی, جہاں ہائی کورٹ کی جسٹس ایک ٹرسٹ ہولڈر کوئی ہوتا تھا, ان جسٹس کے نام دینے کا جن کا تقرر ہائی کورٹ میں کرنا ہے, اور سپریم کورٹ کے ججز یا چیف جسٹس کا اپر ہینڈ ہوتا تھا کہ وہ جس کو چاہتا تھا اس کو وہ میرٹ سے سلیکٹ سے اپوائنٹ کرتا تھا. تو اس کو ایک مخصوص طبقے نے سبوٹاج کیا
اور یہ جوڈیشل کمیشن کا سسٹم انٹروڈیوس کیا گیا جو اب آدھا بچے ہیں. وہاں پہ باقاعدہ سودے بازی ہوتی ہے کہ کس کو کریں کس کو نہ کریں. یہ ہم نے کروا دیا, وہ آپ کر لیں اپنا, ایک آدمی 2 آدمی آپ لے لیں. تو یہ سارا سسٹم برباد کر دیا گیا. اس وقت جو ججز کے سلیکشن کا سسٹم ہے اس کے بارے میں آپ کو ایک فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ایکسپیرئنس شیئر کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ کے پاس 2 منٹ ہے تو. جی جی. دیکھیے, میں جب چیف جسٹس آف پاکستان تھا اس وقت 14 اسامبلیاں لاہور ہائی کورٹ میں ججز خالی تھی. اس وقت کے چیف جسٹس منصور علی شاہ کو میں نے بلا کے یہ کام سونپا کہ آپ 100% میرٹ پہ سلیکشن کریں اور انہیں ہم اپوائنٹ کریں گے. منصور ریکارڈ ہے سروس, وہ خود دیتا ہے کہ بڑے انڈیپینڈنٹ کام کرنے والے جج ہیں. وہ میرے پاس انہوں نے میری ڈائریکشن پہ 350 وکلا کو اور سبارڈینیٹ جوڈیشری کے ایجنٹس کو جو کوالیفائی کرتے تھے ہائی کورٹ میں ایلیگیشن کے لیے ان کو ان کی لسٹیں بنائی اور اتنی محنت سے ایک جج کا انٹرویو تھا اور اس کے بعد 25 ججز کی لسٹ لے کے میرے پاس آئے. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے میں چاہتا ہوں کہ میں صرف پنجاب کی ججز وکلا زیادہ معلومات نہیں رکھتا, اس لیے آپ یہ 15 کی لسٹ لے کے آئیں جو ان 25 میں سے سب سے بہتر ہے. وہ لسٹ دیکھیے میرے شیئر کی. ٹھیک ہے. جسٹس انور جمالی صاحب, تھوڑا سا لائن کا بھی آڈیو کا بھی کچھ تو سمجھ آیا بھی ہے آپ کا جو آپ نے اگزامپل دی, کچھ آڈیو کا پرابلم ہے. پروڈیوسر صاحب ذرا اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجئے, دوبارہ لائن ملائیے. میں ذرا کوئکلی جاؤں جسٹس شائق عثمانی صاحب کی طرف بھی اور رضا رومی صاحب کی طرف بھی. جسٹس شائق عثمانی صاحب, جو نقطہ رکھا ہمارے سامنے ذوالفقار چیمہ صاحب نے, اور یہ بہت لوگ کہتے ہیں جب لاہور میں ایک ہسپتال پہ وکلا نے حملہ کیا اس وقت بھی مجھے بہت سے ایڈمنسٹریٹو آفیسرز نے, پولیس آفیسرز نے یہ بات کہی کہ جو وکلا کے ہر سال ایک تو بار ایسوسیشنز کے الیکشن ہوتے ہیں, پھر بار اور بینچ میں کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے, جس وجہ سے جوڈیشری جو ہے وہ کوئی انصاف کر ہی نہیں پاتی, اس کی کیپیسٹی ایشو پیدا ہو گیا. اس پہ آپ کا کیا ریئیکشن ہے؟ کیونکہ آج کل جو بار ایسوسیشن ہیں اور بار کاؤنسل وغیرہ وہ اتنی پاورفل ہو گئی ہیں کہ وہ بلا وجہ انٹرفیئر کرتی ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ کسی کوئی پرابلم ہو گیا کسی وکیل کے ساتھ, انہوں نے اسٹرائک ڈکلیئر کر دیا. کسی کے ساتھ پرابلم ہو گیا, ایک نارمل کیس ہے, آپ اسٹرائک کیوں ڈکلیئر کرتے ہیں؟ جب اسٹرائک ڈکلیئر کرتے ہیں کہ اتنے لوگ کہیں انٹیریئر سے آ رہے ہیں اور وہاں پہ کورٹ کی پیشی میں آ رہے ہیں, وہ بیچارے ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا, اس سے کیا تعلق ہے؟ لیکن یہ صحیح بات ہے کہ جو ہماری بار ایسوسیشن یہ ہے وہ اب پولیٹیسائز ہو گئی ہے, وہ اپنے لیے کام کرتی ہیں اور اپنی بڑائی کے لیے کام کرتی ہیں اور انٹرفیئر کرتی ہیں, جو پہلے نہیں ہوا کرتا تھا. یہ بالکل صحیح بات ہے اور اس کو میرے خیال میں کسی طریقے سے کنٹرول کرنا چاہیے, لیکن اب تو یہ بیونڈ کنٹرول. نہیں, وہ تو آپ نے پرابلم کو ڈسکرائب کر دیا, لیکن اس کا سلوشن آپ نے نہیں بتایا کہ سلوشن تو دیا نا چیمہ صاحب نے. چیمہ صاحب نے کہا کہ ہونا ہی نہیں چاہیے, 20% سے زیادہ بار سے ریکروٹمنٹ جج صاحبان کی ایلیویشن نہیں ہونی چاہیے بینچ میں. دیکھیے ریکروٹمنٹ تو بار سے ہی ہوگی نا. اب دیکھیے جس طرح سے ہمارے زمانے میں جب جج سلیکٹ ہوتے تھے, نہیں جوڈیشل سروس آف پاکستان اگر ہو امریکہ کی طرح, جیسے امریکہ میں ایک جوڈیشل سروس ہے, تو آپ چھوڑیں, دیکھیے وہ نہ بھی ہو, یہاں پہ بھی اگر جو سسٹم ہے, مثلا انور ظہیر جمالی صاحب ہیں, میں ان کو سلام کہتا ہوں, وہ اور میں دونوں ایک ساتھ جج بنے, اور اب یہ ہم لوگ کس طرح جج بنے تھے؟ ہمیں ٹیلی فون آیا کہ آپ آ کے ہم سے ملیں چیف جسٹس صاحب سے, آپ کو بنا دیا. تو وہ یہ چیز اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک پرومننٹ آدمی کو آپ جج بنا دیں جس کی نالج ہے لا کی اور جس کا انٹیگریٹی ہے, آپ جانتے ہیں اس کو, آپ جج بنا دیں تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ صحیح فیصلے کرے گا. مثلاً پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کا جوڈیشل سسٹم کیسا ہے, وہ جوڈیشل سسٹم ہمارا ناقص ہے. سیدھی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے حکمران اس چیز کو سمجھ جائیں کہ
हमारा जुडिशियल सिस्टम नाकिस है तो सब चीजें सही हो जाएंगी, बाकी चीजों तो उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये तो कोई रजा रूमी साहब योर क्विक कमेंट, फिर मैं जहीर जमाली साहब, मैं जस्टिस जहीर जमाली साहब के पास जाऊं, आपका क्विक कमेंट रजा रूमी साहब। जी, कोई कमेंट मेरा, देखिए मैंने जैसे पहले अर्ज किया था, अकाउंटेबिलिटी का मसला एक तो ये है कि मातहत अदलिया और नीचे पुलिस की फॉर्मेशंस की अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल ना होने के बराबर है, जो है वो इंतहाई नाकिस है। मगर एक मसला ये भी है कि जो टॉप के ऊपर लोग भी होते हैं, मसलन जो सीनियर पुलिस अफसरान हैं, वो टोटली सियासतदानों को या वज़ीर आला के ताबे होते हैं, वो भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, वो तो ज़ाती पसंद नापसंद होती है, इसीलिए पोलिटिसाइजेशन हो गई है पुलिस की। और जहाँ तक जज हजरात हैं सुपीरियर कोर्ट्स के, वहाँ पर भी अकाउंटेबिलिटी का फुकदान है। पूरे पाकिस्तान की तारीख देख लीजिए, कितने लोगों को, कितने जजेस को का उन्होंने मुहासबा किया है। मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स देता हूँ मुईद, बहुत ही क्विकली। नंबर 1, स्टील मिल्स की प्राइवेटाइजेशन होनी थी और वो कैंसिल हो गई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। आज उस चीज को कितने साल, 20 साल होने को हैं। और स्टील मिल्स जो है वो पाकिस्तान के ऊपर एक सफेद हाथी बन के हमारे बजट को ब्लीड कर रहा है। इसी तरह मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, रिकोडेक का केस। मेरा वक्त ही खत्म हो गया, मुझे कहा जा रहा है लाहौर से कि मेरा वक्त ही खत्म हो गया, मुझे अनवर जहीर जमाली साहब को भी लेना था, एक फिक्रा, लेकिन सर वक्त ही खत्म हो गया मेरा, बिल्कुल ही है खत्म हो गया वक्त मेरा। नाज़रीन, आपने ये बहस सुनी, बहुत दिलचस्पी, फैसला आपका। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है, बहुत शुक्रिया।